سوال: کیا منہ میں نسوار رکھ کر تلاوت یا نعت سننا جائز ہے؟ جواب: اسلام ایک صاف ستھرا اور نفیس دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی پاکیزگی اور نفاست کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسلام میں صفائی اور ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا جو پاکیزگی اور نفاست کے خلاف ہو۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے: جب تک اس کے منہ سے بدبو نہ چلی جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے: اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں ان کو خبیث سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے ان کی بدبو آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے۔ لہذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا انسانوں کی طرح فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا وہ انسانوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ علماء سے متعدد بار اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ نسوار رکھنا جائز ہے، سگریٹ پینا کیسا ہے، پان کھانا جائز ہے یا نہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سوال کہ نسوار منہ میں رکھ کر تلاوت یا نعت سننا جائز ہے، اس لیے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی اور بو سے کس قدر نفرت کی ہے۔ حلال چیز جسے کھانے سے منہ میں بو پیدا ہو، اسے کھا کر اپنی عبادت گاہ کی طرف آنے سے منع فرما دیا، جبکہ لہسن یا پیاز صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں جان کے لیے خطرہ ثابت ہوں ان کے استعمال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور جس مستند ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ پان، سگریٹ، نسوار اور ایسی دیگر اشیاء منہ، گلے، پھیپھڑوں، سینے وغیرہ کا کینسر اور ٹی بی جیسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا انہی وجوہات کی بنیاد پر علماء ان چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کا استعمال خودکشی کے مترادف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے: اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو۔ اب یہ سوال کہ نسوار منہ میں رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت یا نعت سن سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جب نیکی کا کام کرنا ہے تو ساتھ ساتھ یہ گندگی منہ میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی منشا کے مطابق صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔